حریت ایک سوچ، حریت ایک علامت ہے. آپ اگر اس کو روایتی طور پہ تنظیم کا نام دیں گے تو میں شاید آپ کے ساتھ اتفاق نہ کروں، اور پھر جب یہ آپ بات تسلیم کریں گے تو پھر تعداد کی بھی آپ پریشانی میں نہ رہیں، کیونکہ علامت میں یا پھر سوچ میں آپ تعداد کی تلاش میں نہ نکلیں، آپ مغز کو لے لیں، ہڈیوں کو پھینک دیں. ہم کیا چاہتے میری رائے میں پابندی یا آزادی اس کا تعلق مسائل سے نہیں ہے، اس کا تعلق غصے سے ہے. جیلانی صاحب نے آج کے احتجاجی پروگرام کی مکمل طور سے دانشمندی کا تقاضا یہ ہے، ہندوستان کے بھلے مانس، پاکستان کے دانشمند سب مل بیٹھ کے بات شروع کریں، ہم سے بھی پوچھیں. ہم چھوٹے ہی صحیح لیکن شاید کبھی کبھی بڑی بات بھی کر سکتے ہیں، تو آگے بڑھنے کا راستہ نکل آئے گا اور اس میں ہمارا بھلا ہوگا، ہندوستان کا ہوگا، پاکستان کا ہوگا. اگر آپ یہ بھی سننا چاہیں تو سنیں، چائنا کا بھی ہوگا اور افغانستان کا بھی ہوگا. آئیڈیا جوہری ہتھیاروں سے زیادہ طاقتور ہوا کرتا ہے. ایک بات تو یہ ہوئی. علامت جو ہے، علامت کو سمجھا جانا چاہیے. علامت اجتماعیت کی ترجمان ہوا کرتی ہے. کہیں کہیں آپ کو شاید گیپس دکھائی دیں تو دکھائی دیں، لیکن حقیقت ہے. وہ یہ کہ جب اٹل جی نے ہمارے ساتھ بات کری، اس سے پہلے ہندوستان اور پاکستان جیسے جنگ کے میدان میں اتر چکے ہوتے. پھر بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، پھر سب کچھ تبدیل ہو گیا. میرا خیال ہے ابھی بھی ہندوستان اور پاکستان میں دانشمندی ختم نہیں ہوئی ہے، موجود ہے. جھگڑوں کا حل نکالنے کے لیے اگر آپ پابندیوں کا سہارا لیں گے، اسے آپ کہیں نہیں بھی پہنچیں گے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. البتہ آپ کو مسائل کا حل نکالنے کے لیے حقیقت پسندانہ سیاسی رویوں سے کام لینا پڑے گا. یہ تعدیبی کارروائیاں، اسے آپ کہیں نہیں پہنچیں گے، اور لکیریں کھینچنے سے بھی آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے اور آپ اپنے ارادوں میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے.